نہیں کیا؟ نہیں کیا میں نے. بھاگے نہیں تھے ادھر سے آپ؟ بھاگا تھا ڈر کی وجہ سے. ڈر جب قتل کیا تبھی ڈر ہے نا. نہیں جس نے قتل نہیں کیا اس کو کیا ڈر؟ غلطی ہو پکڑے گئے ہو نا، ہاں. قانون تمہیں سزا دے گا. فوری طور پر ملنے والی اطلاعات کے دوش پر قانون کے اہلکار اسی موقع واردات کی جانب آ گئے. اپنا دکھ بھی بیان نہیں کر سکتی کہ اس کے ساتھ ظلم و تشدد آخر کس نے کیا. کون ہے اس جرم کی داستان کا محور؟ اب یہاں یہی تحقیق و تفتیش جاری تھی. اور ادھر قانون کے اہلکاروں کے لیے ایک اور حیران کن بات بن گئی یہ کہ آخر اسی گاؤں میں یہ لاش اتنے دن سے موجود ہے اور انہیں اس کی بابت کوئی علم نہ ہو پایا. تمام تر حالات و واقعات کو یکجا کرتے ہوئے اس لاش کو فوری طور پر اٹھوانے کے انتظامات شروع ہو گئے. ناظرین، ادھر اس لاش کے ملنے کے بعد قانون کے اہلکاروں میں اور تیزی آ گئی. اب وہ صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس پوری جرم کی داستان کا محور کون ہے اور وہ محور اس وقت کہاں ہوگا. جی اسد صاحب، کیا پروگریس ہے اس کے؟ ہم ساری رات وہاں پر سرچ کرتے رہے ہیں، ہمیں وہاں سے کوئی کلو نہیں ملا. سر اس سے ابھی ہم نے دیکھا ہے تو ہمیں جو ہے وہ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی. دیہاتی ایریا ہے سر، وہاں پر کوئی کیمرے وغیرہ بھی نہیں ہے اور کوئی کلو نہیں مل رہا. جی عارف صاحب، کیا پروگریس ہے؟ ہم نے سرچ کیا ہے، مطلب کہ بڑی باتیں نہیں ہیں، چلا بہت جلد ہو جائے گی تمام علاقے میں. جی امیر صاحب آپ بتائیں. معلومات کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد سر ٹیسٹ کر لیں گے سر. علاقے سے معلومات بھی دے رہے ہیں اور سرچ بھی کی ہے سر. جی یہ کچھ کہہ رہے ہیں اس میں جو یہ بندہ ہے نا یہ مشکل مل رہا ہے. ہم سب جو موقع پہ چلتے ہیں اس کو رد کریں اور اس سے پھر ہمیں انشاءاللہ کلو ملے گا. یہ چیک کریں، آپ چیک کریں. جی ویسے دوسرا عارف صاحب، آپ نے اس بندے پہ کام کرنا ہے. یہ جو سی ڈی آر آئی ہے یہ بندہ بالکل اس کی پین پوائنٹ لوکیشن ہے اس کی، جب وقوع ہوا ہے وہیں پہ ہی موجود تھا. اس کو آپ اچھے طریقے سے کام کریں. باقی ٹیم بھی وہاں پہنچ رہی ہے، ایگری بھی پہنچ رہی ہے، پاکستان کے ادھر ہی پہنچ رہے ہیں. اور آج انشاءاللہ ہم نے اس کے ساتھ کر کے ہی واپس آئیں گے انشاءاللہ. اور حبیب صاحب، آپ جو ہے اس بندے پہ کام کرنا ہے. اس کی جو ہے نا بالکل وہاں کے موقع پہ اس کی ہے اور اس کا جو سابقہ کریکٹر ہے وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے. سابقہ اس کا جو ہے نا وہ ریکارڈی بھی ہے. اس پہ آپ نے کام کرنا ہے اور آج یہ انشاءاللہ پروگریس ملی ہے. یہ چیک کرنا ہے اور آج ہم نے اس کے ہم سب نے مل کے اس کا ہر صورت کو سالو کرنا ہے. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. یہ پلیٹوں کا کیس ہے اور افسران اس پہ سیریس ہیں اور ہر صورت کی آج یہ بیان کی یہ کیس حل کرنا ہے. اس میں کوئی کمی بیشی کوئی کوتاہی کسی بھی چیز کی نہیں ہونی چاہیے. اور کسی بھی قسم کے وسائل کی ضرورت ہے پی ایف ایس ٹیم بھی موقع پہ بھی. ان تمام تر معاملات کے بعد قانون کے سادہ لباس اہلکار اس گاؤں کے مختلف علاقوں میں پھیل چکے تھے، یہ معلومات یکجا کرنے کے لیے کہ آخر
اس قتل کا محور کون ہے؟ اور اس کے بعد قانون کے اہلکار کے پاس آنے والی ٹیلی فون کال نے اس معمے کو بھی حل کر دیا۔ ٹیلی فون کال پر بتایا گیا کہ آپ کا مطلوبہ شخص اس لمحے کہاں، کس مقام پر موجود ہے۔ اسی طرح فوری طور پر قانون کے اہلکار ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس منزل کی جانب پہنچنا چاہتے تھے کہ جو ان کی منزل مقصود ہے۔ اور پھر یہاں سب کچھ ایسا ہی ہوا۔ اور اس کے فوراً بعد دوران انٹروگیشن کچھ ایسی باتیں منظر عام پر آئیں کہ ہر ایک حیران و پریشان رہ گیا۔ کیوں گئے تھے ادھر نہیں سے؟ کیا، تو پھر میں نے نہیں کیا، بھاگے کیوں تھے؟ نہیں کیا میں نے، کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا میں نے، بھاگے نہیں تھے ادھر سے آپ؟ بھاگا تھا ڈر کی وجہ سے۔ ڈر جب قتل کیا تبھی ڈر ہے نا، نہیں، جس نے قتل نہیں کیا اس کو کیا ڈر؟ غلطی ہو پکڑے گئے ہو نا، قانون تمہیں سزا دے گا، سخت سے سخت سزا ملے گی۔ غلطی ہو۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ جنتی مائی سے تمہارا کیا تعلق ہے تو اس نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق تو نہیں بنتا، لیکن میں اس سے تعلق بنانا چاہتا تھا۔ ناظرین، جب یہ معلوم کیا گیا کہ جنتی مائی کو موت کی دہلیز تک کیسے پہنچایا تو ایسا لگا کہ جیسے کہ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ اس شخص کی نگاہوں میں گھوم گیا ہو۔ اس نے بتانا شروع کیا۔ ناظرین، بالکل اسی طرح یہ کارروائی شروع ہوئی۔ اس شخص نے اسے روکنے کی بے تحاشا کوشش کی۔ بے انتہا کوششوں کے باوجود جب یہ خاتون نہ مانی تو اس شخص نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ اب یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جائے گی، سوچا کہ یقیناً اگر یہ زندہ رہی تو میں مر جاؤں گا، تو اس نے اسے مار دینے کی تمام بھرپور کوششیں شروع کر دیں۔ اس پورے وقوعے کو دیکھنے، جانچنے، پرکھنے کے بعد ذہن سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر اس دنیا میں انسان ظلم کی اس منزل تک کیوں آ پہنچا؟ وہ کون سے حالات، واقعات، محرکات ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک شخص بلا وجہ دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے اور اس پر اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوا؟ ایک شریف سیدھی سادی عورت کو موت کی سزا اس لیے دی اس شخص نے کہ وہ اس کے کہنے میں نہ آئی۔ خدا ہر بہن بیٹی کی عزت، آبرو، ناموس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور قانون کے اہلکاروں سے یہ ضرور کہنا ہے کہ ایسے جرائم پیشہ عناصر کو جلد از جلد ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ ظلم و تشدد سہنے والی بہن بیٹیاں ایسے جرائم پیشہ عناصر سے ہمیشہ محفوظ رہ پائیں۔ آج آپ کو ایک اہم کیس جو کہ اقلیتوں سے متعلق ہے، جس میں جتنی مائی 45 سالہ کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، جو ہم نے پوری محکمے کی لاج رکھتے ہوئے 36 گھنٹے کے اندر مکمل طور پہ ٹریس کر لیا ہے۔ اس کی لاش برآمد ہو گئی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میڈیکل کرا لیا گیا ہے اور ملزم فیصل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
اور چونکہ اقلیتوں میں خوف و راز پھیلا تھا اور اس وجہ سے فوری گرفتاری پہ اب وہ اطمینان کا سانس لے رہے ہیں اور پورا علاقے میں جو ایک سنسنی پھیلی تھی اس پہ قابو پا لیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم 24 گھنٹے عوام کی خدمت کے لیے، جان و مال کے تحفظ کے لیے موجود ہیں اور ڈٹے رہیں گے اور ملزم کو ہمیشہ منطقی اندام تک پہنچائیں گے اور ان کو سزا دلا کے دم لیں گے۔ Criminals most wanted.